سعودی عرب جو آج ایک عظیم معاشی مملکت بنا نظر آتا ہے، کیا ایک صدی پہلے بھی یہ ایسا ہی تھا؟ کیا تب بھی سعودی عرب کے پاس اتنا دھن دولت اور شان و شوکت ہوا کرتی تھی؟ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ تب بھی سعودی عرب ایسا تھا جیسا اب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ کیا چیز فیکٹر بنی کہ جس نے سعودی عرب کی معیشت کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچا دیا؟ دوستو، قریباً ایک صدی پہلے سعودیہ کے لوگوں کا واحد ذریعہ معاش تجارت ہوا کرتی تھی۔ تب سعودیہ کے لوگ عموماً 3 چیزوں کی تجارت کرتے تھے: زیتون، گنا اور تیل۔ یعنی سعودیہ کے لوگ اسی چھوٹی موٹی تجارت سے ہی اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ کیونکہ سعودی عرب ایک زرخیز ملک تو تھا نہیں، اسی لیے ان کی آمدن امپورٹ اور ایکسپورٹ پر ٹکی ہوئی تھی۔ کیونکہ سعودی عرب جیسی زمین پر تب کھجوروں اور زیتون کے علاوہ کوئی خاص فصل نہیں اگ سکتی۔ پھر وقت بدلتا ہے اور ایک ایسا شخص نمودار ہوتا ہے جو ستاروں کی چال کی مدد سے صحرا میں بھی راستے ڈھونڈ نکالتا ہے، جسے پتہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں تیل کا کنواں کہاں موجود ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس ارضیات اور فلکیات کے ماہر شخص کا نام ہوتا ہے خمیس بن رمضان۔ جب امریکہ کی کمپنی ارامکو کو اس کے ٹیلنٹ کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس کے پاس بھاگی پہنچ جاتی ہے اور خمیس بن رمضان کو یہ دعوت دیتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر سعودی عرب میں تیل کی دریافت میں ان کی مدد کریں۔ دوستو، خمیس بن رمضان خوشی اس معاہدے پر دستخط کر دیتے ہیں۔ آج سے ٹھیک 80 سال پہلے مارچ 1938 میں خمیس بن رمضان نے امریکی پیٹرولیم جیولوجسٹ میکس اسٹنکی کو سعودی عرب میں تیل کے پہلے کنویں کی دریافت میں مدد دی۔ یہ کنواں اب دمام نمبر 7 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے، جب انہوں نے اس تیل کی دریافت میں امریکہ کی مدد کی تو تب جدید آلات جو تیل کی دریافت میں مدد دیتے ہیں وجود ہی نہیں رکھتے تھے۔ یعنی خمیس بن رمضان اپنے کام میں اتنے ماہر تھے۔ ایسے ہی تیل کی دریافت ہوئی، دوسرے ملکوں نے سعودی عرب سے تیل لینا شروع کر دیا۔ یعنی دوسرے ملکوں کا پیسہ سعودی عرب میں آنا شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ سعودی عرب کی معیشت بہتر ہوتی چلی گئی۔ یعنی سعودی عرب کی معاشی بہتری کا مین فیکٹر تیل کی دریافت تھی، اور اس تیل کی دریافت اور سعودی عرب کی معاشی بہتری کا سہرا ایک ہی شخص کے سر جاتا ہے، اور وہ ہے خمیس بن رمضان۔